مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، اس کی منطق جو ہے وہ آپ سمجھا دیجئے گا کہ جب یہاں پہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں تب بھی پیپلز پارٹی ووٹ زیادہ لے جاتی ہے، ویسے الیکشنز ہوتے ہیں تب بھی پیپلز پارٹی زیادہ ووٹ لے جاتی ہے، تو پھر کہاں پہ غلطی کہاں پہ ہے، مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اگر وہ ووٹ زیادہ لے لیتے ہیں، سیٹیں پیپلز پارٹی والے زیادہ نکال لیتے ہیں، تو where are the things which are going wrong؟ آپ نے ابھی ذکر کیا اور مجھے ہنسی آ رہی ہے، پتہ تو آپ کو بھی ہے لیکن آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے حلقہ ایم 207 کا رزلٹ دیکھا ہوگا کہ وہ جو شر صاحب ہیں ان کا 8 فروری تک تو ان کے کاغذات بالکل ٹھیک تھے اور انہوں نے الیکشن میں کانٹیسٹ بھی کیا، لیکن دوبارہ ضمنی الیکشن میں ان کے کاغذات مسترد ہو گئے، پھر ایک کو اغوا کر لیا، پھر دھمکانا۔ آپ کو یہاں پر پتہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہاں پریتم آباد میں فضل اللہ پیچو نے لوگوں کو دھمکی دی کہ 12 تک ووٹ دینا نہیں تو پانی بند کر دوں گا۔ ایک کسان کی موت مارنے سے یا گولی مارنے سے نہیں ہوگی، آپ اس کا پانی بند کر دیں اس کا پورا گھر مر جائے گا۔ آپ اس کا پانی بند کر دیں، اس کی فصل کو پانی نہیں ملے گا تو وہ کسان اپنی آپ موت مر جائے گا۔ یہ یہاں پر اس قسم کے اتنے ہیلے بہانے اور وہ کیا کہتے ہیں ظلم اور جبر ہے، اور 15 سال سے جس کی حکومت ہو، جس نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ، جس نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جس نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، جس نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کرپٹ لوگ ہوں اور اپنوں کو نوازا ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک گھر میں کسی نے 2 نوکریاں دی ہوں تو وہ گھر کیسے نہ اوبلائج ہوگا؟ لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ یہ نوکری سرکار کی ہے، جس نے دی ہے وہ اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ میں تو الیکشن میں یہ ساری صورتحال دیکھ کر آئی ہوں کہ جس طریقے سے آر او، ڈی آر او اور جو ہمارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پولنگ ایجنٹس وغیرہ، یہ جو سکولز وغیرہ سے ہائر کرتے ہیں، مطلب وہ نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ نہیں دیکھیں، ایک چیز تو بڑی آبویس ہے، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی ایسی ہو چکی ہے، بن چکی ہے، اور آج کی نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے ایسے چل رہا ہے کہ جہاں پہ بھی نئے لیڈرز ایمرج ہوئے ہیں، چاہے وہ 30 سال پہلے ہوئے ہوں، چاہے وہ ابھی ہو رہے ہوں، وہاں پہ لوگوں کو اوبلائج کیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتہ دار کو ایم پی اے کی سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، کسی کے گھر میں جناب کو نوکری دے دی جاتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی اے ایس آئی بھرتی کر دیا جاتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی نائب تحصیلدار پٹواری بھرتی کر دیا جاتا ہے۔ وہ پھر کرتے کرتے آج 30-40 سال میں وہ کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہیں، تو وہ تو اوبلائزڈ ہوں گے۔ اور اگر ہر گھر میں اگر 1 نوکری یا 2 نوکری، یہاں پہ تو جستجو یہ ہوتی ہے کہ جناب حکومت سے نوکری لی جائے، تو اگر انہوں نے نوکریاں لی ہیں یا انہوں نے نوکریاں دی ہیں کسی پارٹی نے، تو دے آر اوبلائزڈ۔ اس میں there is no rocket science in this. So وہ تو آپ بات کریے نارمز کی، ایتھکس کی، اور آپ تو بات کریے ڈیفرنٹ، وہ it doesn't work۔ میں ایک اور چیز بھول گئی جو مجھے نہیں پتا کہ شاید اگر یہ کس سن میں ہوا تھا اور اگر میری پارٹی بھی اس میں شامل تھی تو خدا جانے اس وقت انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ جو ایک یہاں پر سندھ پہ جو ایک کارڈ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ، لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے کہ یہ پیسے بند ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ سندھ حکومت کے کیا کہتے ہیں اس کو پروردہ نوازے ہوئے نثار درانی الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے۔ میں بارہا ذکر کر چکی ہوں، پچھلے 4 ماہ سے بول چکی ہوں کہ ان کی 2 خواتین، ان کی ایسوسیٹ کی خواتین، وہ ایم پی اے بنی ہوئی ہیں سندھ اسمبلی میں ریزرو سیٹ پہ۔ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہاں پر یہ شفاف اور شفافیت ہوگی؟